السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی سلامتی، صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ہر قسم کی شر سے، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا مالک ہم پہ رحم کرے، اپنا کرم کر دے ہم پہ۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے کہ بے شک چاند اور سورج بھی رکھ دیں، میں تو اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، اٹھ کے چل پڑے۔ لیکن بڑا یہ دل میں وہ دکھ سا تھا کہ آنکھوں سے آنسو اور دل میں ایک عجیب ہلچل کہ یہ تو چچا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے میرا، اور میں بے سہارا ہو جاؤں گا اس دنیا میں، کیونکہ چچا نے تو پالا تھا۔ اب تھوڑی دور ہی گئے تھے تو چچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ چچا کے پاس آئے، چچا نے کہا بھتیجے جاؤ اور جو دل چاہے کہو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اوف! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کی زبان سے یہ باتیں سنی تو خوشی سے چہرہ مبارک کندن کی طرح دھمکنے لگا، سینے میں ایک نیا حوصلہ، نیا عزم اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ آپ دیکھیں جب اپنے ساتھ دیتے ہیں نا تو انسان کتنا طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر اچھے کام پہ ہم نے اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اپریشیٹ کرنا ہے، تاکہ قدم بڑھانے میں گھر والوں کی طاقت ساتھ ہو تو پھر انسان پیچھے نہیں ہٹتا، پھر جی جان لڑا دیتا ہے۔ اب چچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگے اور خاندان کو بھی تیار کر لیا۔ انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیچھے بھڑے ہوئے ہیں اور جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں، اب سب نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ خیر جی، یہ کام ہو گیا۔ اب کافر تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم نفرتوں میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما دونوں بیٹیاں ان کے ساتھ بیاہی ہوئی تھیں۔ اب باپ چونکہ کٹر دشمن ہے تو پھر بیویوں کا ناک میں دم کیے رکھا اور ایسی ایسی باتوں سے ان کو تکلیفیں دیتے رہے، ٹارچر کرتے رہے کہ اس سے بھی اس کو تسکین نہ ہوئی تو پھر اس نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور پڑوس میں رہتا تھا اور پھر آئے دن کوڑا کرکٹ پھینکتا، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی ام جمیل بھی، آپ سورہ لہب کو یاد کر لیں۔ یہ رویے تھے ان کے نا، اور اتنے رویے اس قدر دشمنی میں آگے بڑھ گئے ہوئے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے جتنے صحابہ کرام کہہ لیں، جو بھی صحابی جو بھی اسلام لے آتا اس کا حشر کر دیتے، جیسے یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمارہ، اور پھر اتنے ان پہ ظلم ہوتے کہ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر ہوتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے، کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے، بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو، صبر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبر کرو۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کر دیا، حضرت عمار کو بھی ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے، تپتی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہے۔ لیکن ان کی مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایمان کی گرمی اتنی ہو کہ یہ ساری گرمیاں ہیج پڑ جائیں۔ اللہ ہمارے ایمانوں میں بھی وہی گرمی لے آئے، وہی ایمان کا جادو ہم پہ چل جائے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ خباب بن ارت کو لے لیں، ام عمار کے
وہ غلام تھے اور وہ روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی تھی اور ان کے سر پر رکھتی تھی. غرض کہ یہ اتنی انشاءاللہ یہ ہم کافی صحابہ کرام کی اس سیرت میں کر بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی کرتے رہیں گے. حضرت بلال کو دیکھ لیں، یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ پانی کھانا پینا سب بند کر دیتا یہاں تک کہ بھوک پیاس سے بے قرار ہو جاتے. اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو تپتی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتا، چھاتی پر بھاری پتھر رکھوا کے کہتا یا تو محمد کا ساتھ دو اور لات و عزیٰ کو چھوڑو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو گے. اس کے باوجود وہ اتنا ظلم کے باوجود یہی کہتے احد احد احد، ایک ہے بس میرا رب، ایک ہے. ایمان کے نشے میں چور، احد احد، ایک ہی رب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، ایک ہی رب کا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو کہتے بلال گھبراؤ نہیں، احد احد تمہیں جلد ہی نجات دے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا رتبہ کیا ہے، کہ وہ پھر بلال نہیں رہے، وہ سیدنا بلال. حضرت عمر کبھی ان کو بلال نہیں کہتے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کیسے پھر عزتوں سے نوازتا ہے. خیر اتنا ظلم ہو رہا تھا اور وہ صبر کرتے رہے. ایک دن بہت ظلم ہو رہا تھا، ابو جہل وہاں سے گزرا اور اس نے کہا تم اتنا جو ظلم سہ رہے ہو تو تم کہہ دو وہ جو کہہ رہا ہے. ابو جہل کو جواب کیا دیا کہ ابو جہل جب تم ایک مٹکا بھی خریدتے ہو نا تو ٹھونک بجا کے خریدتے ہو. اللہ بھی میرا ایمان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، مجھے نہیں. احد احد احد. آخر ایک دن اتنے ظلم و ستم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو گئے اور امیہ کو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تم اسے لے لو اور مجھے دے دو. یہ وہ کہنے لگا چلو منظور ہے، لے جاؤ. اور پھر حضرت بلال کو لے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا. بلکہ صرف حضرت بلال ہی نہیں، بہت سارے اسی طرح کے غلام جن کو بیچارے کمزور تھے اور جن پہ انتہائی ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کو سب کو آزاد کر دیا. اب ابو جہل جو تھا سب کو ہی تنگ کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ستانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی. ایک دن اسے ان کے پاس سے گزرا تو گالیاں دینے لگا اور پھر اس نے مٹی بھر کنکریاں اٹھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پہ پھینک دیں. لونڈی دیکھ رہی تھی، عبداللہ تیمی کی لونڈی، وہ اس کو بہت برا لگا اور پھر اس نے دیکھا تو اس کا بڑا دل برا ہوا کہ یہ کیسے، یہ کیا ہے. جب شام ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھی، کاندھے چوڑے چوڑے اور چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر میں تلوار بندھی تھی اور گردن سے کمان لٹک رہی تھی. کون ہو سکتا ہے؟ شیر قریش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جی عبد المطلب کا بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. اور جب وہ آئے تو وہ لونڈی کہنے لگی ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو چیز نہیں رہی؟ کیا آپ کے گنڈے اتنے بنی مخزوم کے گنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گئے اور بڑی حیرانی سے پوچھا عبداللہ کی لونڈی تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں میں کیا بتاؤں آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی. اتنے میں وہیں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا. آتے ہی اس نے وہ گالیاں دیں کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی. پھر اسی پہ بس نہ کیا، مٹھی بھر کنکری بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر پھینک دی. حمزہ نے کہا کیا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کانوں سے سنا. حضرت حمزہ غصے سے لال ہو کے فوراً کعبہ میں گئے اور جاتے سلام تک نہ کیا. اور جو ہی اس پہ ابو جہل پہ نظر پڑی، تیزی سے کمان سنبھال کر اس سے زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. اب کیا تھا جی، خون کا فوارہ اور پورا چہرہ لہو لخان ہو گیا. تو حمزہ چیخے وہ میرا بھتیجا ہے، تو نہیں مجھے جسے تو نے بیوار سمجھا ہوا ہے وہ میرا بھتیجا ہے، جس کی گالیاں
اور چہرہ گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ بہت باروب آدمی تھے اور ہر کوئی ان کے غصے سے کانپتا تھا، اور وہ بگڑ جاتے تو پھر کوئی ان کو منا نہیں سکتا تھا۔ خیر جی، ابو جہل بھی تھوڑا سا ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ تو اب اس کے ساتھ نہیں۔ اس نے ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہٹاؤ ہٹاؤ، ساتھیوں سے بولا جانے دو، میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ظلم کیا۔ ایک قسم کی اس نے سوری کہہ لیا، ہلکے لفظوں میں اس کو سوری کہہ لیں، کیونکہ معافی تو نہیں لیکن ہلکے لفظوں میں اس کو سوری کہہ کے وہ چل پڑا نا۔ اگلے دن کیا ہوا، یہ بات کر کے حضرت حمزہ فوراً گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ ابو جہل اٹھا، حمزہ معلوم ہوتا ہے تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور کسی اور کے چکر میں آ گئے ہو۔ حمزہ نے کہا کہ ہاں، جب اس کا حق ہونا مجھ کو واضح ہو گیا تو پھر کیوں نہ مانوں۔ سن لو، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالحق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اسے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک کر دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھنا، اللہ تعالیٰ حمزہ کو ثابت قدم رکھنا، اللہ تعالیٰ حمزہ کو ثابت قدم رکھنا، کیونکہ یہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے اور ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے ڈرتا تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی، یا رب العالمین، عمر اور عمر میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کی مدد کرنا۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ابو جہل خشام کا۔ یہ دونوں بھی دونوں ہی قریش کے بہت طاقتور اور بااثر لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو تھوڑی سی اسلام کو طاقت مل جائے گی۔ بہرحال جی، مسلمان رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ اب حضرت حمزہ کا اسلام لانے کے ان کو بہت ایک دھچکا لگا، کیونکہ یہ اب ایک کھلا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور ایک روز قریش سارے جمع ہوئے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا کریں۔ تو عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا، بھائیو کیا میں جاؤں اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات مان لے، سچ سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا ہاں ابو ولید، جاؤ جاؤ، تم راضی کرو۔ خیر جی، عتبہ اٹھ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا، بھتیجے تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے؟ تم نے بہت بری آواز اٹھائی ہے، پوری قوم تتر بتر ہو گئی، سارا نظام دھرم برہم ہو گیا۔ سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات تمہارے دل کو لگ جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ لیں جی، اس نے کہا کہ فائدہ کیا ہے پھوٹ ڈالنے کا، دولت چاہتے ہو تو دولت لے لو، سرداری کا شوق ہے تو سردار بنا دیں گے، بادشاہت ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، شادی کرنے چاہتے ہو تو شادی، آسیب کا اثر ہے تو علاج کرا دیں گے تمہارے علاج پہ۔ خیر اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور پوری باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے سنی اور پھر کہا کہ ابو الولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے یہ لے کر گیا تھا، جو یہاں سے لے کر، جب اس کی شکل دیکھی نا لوگوں نے تو انہوں نے کہا یہ تو اس کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں، یہ ابو الولید کا وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے لے کے گیا تھا۔ بولو ابو الولید کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے، کہانوں کے کلام سنے۔ او نہیں بھائیو، میری بات مان لو، جو کچھ وہ کہتا ہے کرنے دو اس کو، عرب پہ چھوڑ دو۔ غالب آ گیا تو تمہارا مقصد بھائی کے خون میں رنگنے سے بچ جاؤ گے، اور اگر اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت بھی تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ وہ کہنے لگے قریش، ابو الولید خدا کی قسم تم بھی اس کے جادو سے نہ بچ سکے۔ اس نے کہا، میں تو جو سمجھا تھا کہہ دیا، تمہارا دل جو چاہتا ہے کہہ لو نا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھتے تو آوازیں کستے،
اور کہکہے لگاتے، چھپ چھپ کے قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ چھپ کے مسلمان بیچارے ان سے بچتے رہتے، ورنہ یہ شور میں جاتے، سیٹیاں مارتے، اور اس طرح کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر زندہ رکھنا، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر موت دینا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گروہ سے اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔